بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو موضوع بڑا اہم ہے اور دلچسپ بھی ہے، یعنی یہ کہا جائے کہ موسٹ انٹرسٹنگ ہے تو یہ بھیجا نہیں ہوگا۔ وہ کیا ہے؟ جی ہاں، عید غدیر۔ یہ کیا ہے؟ اس ضمن میں انشاءاللہ میں چند حقائق آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ ہمارے سننے والوں کو پتہ چلے کہ عید غدیر ہے کیا۔ سب سے پہلے بات تو ذہن میں رکھیں کہ یہ موضوع بڑا نازک ہے اور اس میں کلام بڑے بڑے علماء نے کیا ہے۔ میں ناچیز تو کیا کلام کروں گا، مگر پھر بھی اپنے جو سامعین ہیں جو مجھ سے وابستہ ہیں، کم از کم ان کو ایک حقیقت ان پر آشکار کر دوں تاکہ وہ اچھی طرح جان لے کہ عید غدیر کی کیا حقیقت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اس معاملے کو صحیح طرح بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور جو سنیں ان کے دلوں میں اس بات کو اتر جانے کی بھی سعادت نصیب فرمائے۔ پہلی بات تو ذہن میں رکھیں کہ غدیر یہ ایک تالاب کا نام ہے جو کہ ایک جگہ ہے علاقہ خم، اور یہ مقام جحفہ سے جو کہ مدینہ والوں کے لیے میقات ہے 3 منزل کے فاصلے پر ہے۔ اس مقام پر یعنی مقام خم پر ایک تالاب ہے، اسے غدیر کہتے ہیں۔ غدیر خم کا مطلب ہوگا خم کا تالاب۔ جب نبی کریم علیہ السلام حجۃ الوداع ادا کرنے کے بعد دوبارہ جب مدینہ المنورہ تشریف لے جانے لگے تو اس مقام پر یعنی مقام غدیر خم پر آپ علیہ السلام نے تمام صحابہ سے کچھ کلام فرمایا، جن میں سے یہ بھی تھا کہ آپ نے مولا علی مشکل کشا شہر خدا کرم اللہ وجل کریم کے ہاتھ کو پکڑا اور اسے بلند کیا اور فرمایا کہ من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ اس سے پہلے بھی کچھ باتیں ارشاد فرمائی اور بعد میں بھی باتیں ارشاد فرمائی۔ اس میں لفظ مولا استعمال ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ جس کا میں مولا علی اس کا مولا۔ اب بعض کہتے جناب والا یہاں پر مولا علی مشکل کشا کو نبی کریم علیہ السلام نے خلافت تفویض فرمائی ہے اور بلا فصل خلیفہ تجویز فرما دیا ہے، لہذا مولا علی مشکل کشا شہر خدا کرم اللہ وجل کریم کے علاوہ کوئی خلافت کا حقدار نہیں ہے۔ اب چونکہ یہ اس مقام پر ہوا تھا غدیر کے مقام پر، اس لیے اسے عید غدیر کا نام دیا گیا۔ اور یہ بات ذہن میں رکھے کہ نام عید غدیر کا 350 سال کے بعد بغداد کے حاکم جس کا نام تھا معز الدین احمد بن ابوی دیلمی، اس نے یہ نام دیا۔ چنانچہ کتب میں لکھا ہے، تاریخ ابن اسیر نے بھی لکھا ہے، اس کی طرح امام ذہبی نے بھی لکھا ہے کچھ الفاظ کے فرق سے، کہ 18 ذوالحجۃ الحرام سن 352 ہجری اس شخص نے جس کا لقب تھا معز الدولہ، اس نے 18 ذوالحجۃ الحرام کو یہ تمام کیا کہ اس کا نام عید غدیر رکھا اور ساری رات چراغا ہوا، پورا شہر سجایا گیا۔ لوگوں نے جو ہے وہ اس رات کو عید کے طور پر منایا، جشن منایا، یہاں تک کہ گانے باجے ناچ گانا بھی کیا گیا۔ امام ذہبی تو یہاں تک لکھتے ہیں کہ ایک بڑے میدان میں نماز عید بھی ادا کی گئی۔ تو یہ جو ٹولہ ہے، گروہ ہے جو صحابہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، پہلے 3 خلفاء ابوبکر صدیق، فاروق اعظم اور عثمان غنی ذو النورین، ان کی خلافت کا قائل نہیں ہے، انہوں نے اس دن کو عید غدیر کہا۔ یہ پس منظر میں نے بیان کیا ہے عید غدیر کا۔ اب یہاں پر چند باتیں ہیں۔ پہلی بات تو ہے کہ اس دن کا 18 ذوالحجۃ الحرام ہونا یہ محل نظر ہے، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام نے مینا میں 13 کا دن گزار کر پھر وہاں سے کوچ فرمایا تھا، تو 5 دن کا سفر مینا سے مدینہ تک کا ہے یا نہیں، یہ بھی ایک سوال ہے۔ تو لہذا اس دن کا کہ وہ 18 ذوالحجۃ الحرام تھی ایک مجہول سی بات ہے، ایک مبہم بات ہے کہ اس دن کو متعین کیسے کیا۔ اس میں بعض کہتے ہیں چونکہ اس دن
حضرت سیدنا عثمان غنی ذوالنورین کا یوم شہادت ہے، تو گویا انہوں نے اسی دن کو متعین کیا تاکہ بغض و عداوت کا بھی اظہار ہو جائے۔ ان کے نزدیک چونکہ یہ ایک اچھا عمل ہے کہ عثمان غنی کی مخالفت ہو، فاروق اعظم کی مخالفت ہو یا سیدنا ابوبکر صدیق کی مخالفت ہو، اس سے اچھا جانتے ہیں، تو گویا کہ انہوں نے اس ارادے سے، اس نیت سے، اس قصد سے اس دن کو متعین کیا، لیکن ہمارے یہاں اس سے کوئی بحث نہیں ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ لفظ مولا، اس کا جو معنی انہوں نے خلیفہ لیا ہے، تو آیا یہ کیا درست ہے یا نہیں ہے؟ اب علماء نے اس کے بہت سارے جوابات دیے ہیں، بہت ساری باتیں کی، میں تو صرف ایک بات کرتا ہوں، نہ میرے پاس اتنا علم ہے، نہ اتنی کوئی میرے پاس تحقیق ہے، جو لوگوں سے کتابوں میں پڑھا ہے اور سمجھا ہے، وہ صرف ایک بات عرض کرتا ہوں، اسی میں سمجھ میں آ جائے گا کہ لفظ مولا کا معنی خلیفہ بنتا ہے یا نہیں۔ دیکھیں میرے پیارے بھائیوں، اگر لفظ مولا کا خلیفہ معنی لیا جائے تو اب معنی کیا ہوگا؟ من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں مولا علی اس کا مولا۔ اب مولا کی جگہ خلیفہ رکھیں، جس کا میں خلیفہ اس کا علی خلیفہ۔ تو اب بتائیے کہ سرکار کس کے خلیفہ ہے؟ وہ تو آقا ہیں، خلافت بانٹنے والے، تو پتہ چلا خلافت کا معنی تو یہاں بیٹھ ہی نہیں رہا۔ دوسرا، سورہ تحریم میں اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ ہوا مولاہ و جبریل و صالح المؤمنین والملائکۃ بعد ذلک ظہیر۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ، جبرائیل اور صالح مومنین مولا ہیں، اور اس کے بعد ملائکہ مدد پر مامور ہیں، یعنی مولا ہیں۔ تو یہاں پر اللہ نے اپنے ساتھ جبرائیل کو بھی، عام مومنین کو بھی اور فرشتوں کو بھی مولا قرار دیا۔ اب آپ خود ہی دیکھیے، اگر مولا کا لفظ خلیفہ بنتا تو یہاں پر معنی کیا بنے گا؟ کہ اللہ خلیفہ ہے، جبرائیل بھی خلیفہ ہیں، اور عام مومنین بھی خلیفہ ہیں، اور فرشتے بھی خلیفہ ہیں، تو اللہ کس کا خلیفہ ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا معنی یا درست نہیں بیٹھتا، تو خلیفہ معنی بنتا ہی نہیں ہے۔ لغت اٹھا کر دیکھ لیں، عربی تکلم اٹھا کر دیکھ لیں، قرآن و حدیث اٹھا کر دیکھ لیں، کسی بھی جگہ پر مولا کا معنی خلیفہ بنتا ہی نہیں ہے، اور وہ بھی بلا فصل۔ یہ تو اور بھی زیادہ مطلب ہے کہ مبالغہ ہے اس کے اندر، تو لہذا اس کا معنی خلیفہ نہیں ہے، بلکہ احادیث میں، کتب میں اور لغات میں اس کا جو معنی بنتا ہے وہ کئی معنی ہے۔ اس کا ایک معنی دوست بھی ہے، قرب بھی ہے، مددگار بھی ہے، سردار بھی ہے، آقا بھی ہے۔ اب معنی اگر یہ لے لیں، دوست لے لیں، مددگار لے لیں، آقا لے لیں، تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جس کا میں دوست اس کا علی دوست، جس کا میں مولا یا جس کا میں مددگار اس کا علی مددگار، جس کا میں وارث اس کا علی وارث، جس کا میں سردار آقا اس کا علی آقا اور سردار۔ یہ معنی بالکل درست بیٹھتا ہے، اور یہاں پر بتانا بھی یہ مقصود ہے، ورنہ اگر خلافت کا اعلان کرنا تھا تو مقام عرفات میں کرتے، وہاں زیادہ لوگ تھے، یہ تو واپسی میں جاتے ہوئے کسی ضرورت کے تحت سرکار نے بیان کیا تھا۔ تو لہذا یہ جو عید غدیر منائی جاتی ہے بالکل باطل ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور یہ گویا کہ اسلام میں رخنا ڈالنے اور نقب زنی کرنے کے مترادف ہے۔ ہاں، مولا علی کی محبت ہمارے دلوں میں اتنی زیادہ ہے کہ جب سرکار نے یہ فرمایا من کنت مولا فلی مولا فعلی مولا، تو پھر اس پیغام کو سن کر صحابہ کے دلوں میں جن کو کچھ وسوسے تھے، ان کے دل بھی علی کی محبت سے سرشار ہو گئے۔ اگلے سویرے جب فاروق اعظم کی ملاقات ہوئی مولا علی مشکل کشا سے، اسی حدیث میں آگے یہ بھی ہے، تو انہوں نے مبارکباد دی اور کہا کہ مولا علی، اے علی تمہیں مبارک ہو کہ تم نے سویرا اس طرح کیا کہ مومنین مرد عورت کے دلوں میں تمہاری محبت بسی ہوئی ہے، اور آج تک بسی ہوئی ہے۔ تو لہذا یہ عید غدیر کی حقیقت آپ کو معلوم ہو گئی، امید ہے آپ کو اس سے فائدہ ہوا ہوگا۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے فائدہ ہوا ہے تو دوسروں کو بھی فائدہ ہونا چاہیے، تو اس کو آگے شیئر کیجیے اور دوسروں تک بھی اس پیغام کو پہنچائیے تاکہ دوسرے بھی اسے فائدہ حاصل کریں۔